کہ لگ جاتی ہے اپنوں کی بات دل پر، کہ لگ جاتی ہے اپنوں کی بات دل پر، ورنہ غیروں کی کیا اوقات کہ ان آنکھوں میں آنسو لا دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کے امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اللہ کے امان میں رہیں۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے مالک کا، بس دعا کر دیجیا کریں۔ تو صبح کا ٹائم ہے اور بچے کو اسکول اوپن ہوئے تھے، 2-3 دن اسکول گئے ہیں، لیکن پھر ان کو دوبارہ سے چھٹیاں ہو گئی کیونکہ میرے بیٹے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو کیونکہ جو لڑکوں کا گورنمنٹ کا اسکول ہے وہ بہت دور ہے، تقریباً 3-3.5 کلومیٹر دور ہے، تو پاس میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے، تو وہاں پہ بچوں کا ایڈمیشن کروایا ہوا ہے، اور لڑکیوں کا پاس میں ہی ہے ہائی اسکول، تو میری بیٹی جو ہے نا بڑی ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے۔ صبح صبح آج آئل نہیں تھا تو خشک روٹی بنا رہی ہوں، تو چائے والی پتی بھی نہیں تھی، تو سوچا جو دودھ ہے، میں نے پاؤ دودھ ہی لگوایا ہوا ہے یہاں پہ پاس میں، تو میں نے سوچا کہ وہی بوائل کر لیتی ہوں، تو تھوڑا تھوڑا بچے پی لیں گے، ساتھ میں روٹی کھا لیں گے۔ تو گھر میں کچھ مطلب راشن میں ایسی مین چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو سارا جو روٹین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ رات کو میں نے مونگ کی دال بنائی ہے، تو تب بھی آئل نہیں تھا کہ میں اس کو تڑکا لگاؤں یا مسالے میں بناؤں، تو پھر میں نے اس کو سیم کوکر میں ڈال کے تو بنا لی تھی۔ باقی یہ ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ پاک کا کہ جس حال میں خوش رکھے۔ میرے ہسبینڈ پہلے جو ہے نا وہ باہر سیٹل تھے، میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو کچھ اپنے بارے میں بتا دوں ساتھ ساتھ۔ تو باہر سیٹل تھے، وہاں پہ ان کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ جب وہ پاکستان آئے تھے تو اس ٹائم مطلب 3 مہینے رک کے جب واپس گئے ہیں تو کچھ قرض تھا ہم پہ، کیونکہ ہم نے ایک کمرہ اور ایک کچن بنایا تھا، تو 60,000 تک مطلب قرض تھا۔ واپس گئے ہیں تو 3 مہینے وہاں پہ رہے ہیں، 3 مہینے کے بعد اچانک مطلب ان کا جو کفیل ہوتا ہے شاید یا مدیر ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مطلب کچھ بندے، انہوں نے 35 بندے چھانٹی کیے تھے، تو ان میں ان کا بھی نام آ گیا تھا اور بولا تھا کہ منگل کی آپ کو سیٹ ہے، تو ٹینشن میں پھر ان کا ذہنی توازن جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے سنا تھا کہ یہ بیمار رہے ہیں، لیکن شادی کے 7 سال بعد پہلی بار وہ جب میں نے سنا، تو اس ٹائم میری پریگننسی بھی تھی، مجھے 6واں مہینہ چل رہا تھا، تو وہاں پہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوگی اور واپس آئے ہیں۔ آج میرا جو بیٹا ہے وہ 6 سال کا ہے، تو بڑے تو 2 تھے لیکن چھوٹا اس ٹائم میرا 6واں مہینہ چل رہا تھا، تو وہ بیٹا میرا ماشاءاللہ 6 سال کا ہو گیا ہے۔ تب سے حالات اتنے ڈاؤن چل رہے ہیں کہ 3 سال تقریباً 3.5 سال میرے ہسبینڈ مطلب زیر علاج رہے ہیں، تو ان کو الیکٹرک شارٹ بھی 15 لگے ہیں، اور جو جمع پونجی تھی مثلاً جو زیور تھا وہ بیچ باچ کے سارا مطلب ان کا علاج پہ صرف ہو گیا، اور کچھ مطلب جو ادھار تھا، پھر ظاہر بات ہے جب کام نہیں رہتا تو آنے جانے والا ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ مطلب جو ہمارا ادھار ہے وہ دیجیے۔ تو ناشتہ کر کے بچوں کو دے کے تو میں ڈسپینسری گئی ہوئی تھی، میرے داڑھ میں بہت زیادہ درد تھا، تو انجیکشن لگوایا وہاں پہ۔ واپسی پہ میں اور میری بیٹی واپس آ رہے تھے، کھیتوں سے ہم گزر کے آ رہے تھے، تو میں نے یہاں پہ آپ کو یہ میڈیسن انہوں نے دی ہیں، ڈسپینسری میں بتایا شارٹ ہی میڈیسن ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ میرے ہسبینڈ آئے ہیں اور انہوں نے یہ ایک تیل کا پیکٹ اور ایک پتی، چائے جو پتی ہوتی ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور ایک نمک کا پیکٹ تو وہ لے کے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ مطلب نہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے اور نہ یہ ہو جاتا ہے، اکثر 1-2 چیزیں شارٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ پتہ ہے کیا، ان دنوں میں نا بارشیں ہو رہی ہیں جس وجہ سے ان کا کام چل رہا ہے، مزدوری کرتے ہیں، مزدوری پھر جب بارشیں ہو رہی ہوں نا مسلسل تو پھر کام نہیں ملتا،
اور بارشوں میں ویسے بھی لوگ کنسٹرکشن کا کام جو ہے پھر کم ہی کرواتے ہیں کیونکہ سیم آ جاتی ہے، شاید یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 یا 3.5 مہینے جو ہے نا وہ تھوڑے ہمارے ٹینشن میں گزر جاتے ہیں۔ تو باقی بھی پھر یہ کہ شکر ہے اللہ کا، راشن پورا ہو جاتا ہے، بچوں کی فیسیں نکل جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جب آئل آیا ہے گھر میں تو میں نے سوچا کہ چلو لہسن کا پیسٹ بنا کے پھر میں نے یہ ٹماٹر ڈالے ہیں، ہری مرچیں ڈالی ہیں، تو مسالہ بنا کے میں نے کہا اس میں نا دال کو تڑکا لگا لوں۔ ویسے میں صرف لہسن کا تڑکا لگانے والی تھی، لیکن پھر میرے بچے کہتے ہیں ماما ٹماٹر بھی ڈالیں، تو پھر میں نے ٹماٹر بھی ایڈ کر لیا۔ تو یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ روٹیاں ڈال لی، کیونکہ ناشتہ کرنے کے بعد گھر کا کام ختم کرنے کے بعد میں 10 بجے میں اور میری بیٹی ڈسپنسری کے لیے نکلے ہیں، اور وہاں سے واپس آئے ہیں تقریباً ہمیں 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو واپس آئی ہوں، اس کے بعد پھر آ کے ایک طرف دال کو تڑکا لگایا، دوسری طرف روٹیاں ڈال لی ہیں۔ تو ان دنوں میں جب آئل نہیں تھا یا پتی نہیں تھی، نمک نہیں تھا، نمک بھی گزارا چل رہا تھا، پھر میں تھوڑا تھوڑا ڈال رہی تھی، حسب ضرورت سے بھی مطلب کم ڈال رہی تھی کہ مطلب گزارا چل جائے۔ تو تب یہ تھا کہ شکر اللہ کا کہ اچار ڈالا ہوا ہے لسوڑو کا اور آم کا، تو اس سے بھی یہ ہے کہ انہیں سے ان دنوں کام چلاتے رہے ہیں۔ بچے میرے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بہت صبر دیا ہوا ہے، صابری بچے ہیں میرے، اور کسی چیز کی دوڑ کی فرمائش نہیں کرتے۔ ان کو اتنی سمجھ آئے، وہ کہتے ہیں نا غریبوں کے بچے جلدی سمجھدار اور وہ کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہو جاتے ہیں، وہ حساب ہے ماشاءاللہ میرے بچوں کا، کہ کسی چیز کے لیے ضد نہیں کرتے، جو دو وہ کھا لیتے ہیں۔ صبح مطلب آدھا کپ دودھ تھا، آدھے سے بھی کم تھا، اور اچار ساتھ میں سالن تھا بغیر تڑکے کے، بس دال ڈالی کوکر میں اور اس میں نمک مرچ ڈالی اور بنا لی تھی۔ تو شکر ہے انہوں نے کھا لی، منہ نہیں بنایا رات کو۔ تو دن کو یہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ کسی بندے نے پیسے دینے تھے تو میرے ہسبینڈ جا کے لے آئے ہیں، تو پھر جو شارٹ راشن تھا وہ لے آئے ہیں۔ تو اپنے ہمارے اگر کہہ لینا تو میرے ہسبینڈ کا جو بہن بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ سارے سیٹلڈ ہیں، لیکن مشکل ٹائم میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک ٹائم تھا جب میرے ہسبینڈ سیٹل تھے تو سب تھے، ہر بندہ مطلب چاچو یا ہر ماموں، ان کے بھانجے بھانجے بھی، ہر بندہ ان کی اتنی قدر کرتا تھا۔ لیکن آج ایک ٹائم ایسا ہے کہ ملنا بھی مطلب پسند نہیں کرتے، بلانا بھی نہیں، بچوں کو بلاتے بھی نہیں ہیں صحیح سے، تو نہ اپنی طرف اپنی سائڈ پہ ان کو کھیلنے کودنے دیتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ اب بچے میرے کچھ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی سائڈس پہ نہیں جاتے۔ تو میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندے کا چینل چل جاتا ہے، میرا خیال تھا کہ شاید میرا بھی چل جائے۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، میں فرسٹ ٹائم اس ویڈیو میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی فیڈ بیک دیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مجھے ضرور سپورٹ کیجیے گا، آپ بھی آپ کی سپورٹ کی منتظر ہے۔